آپ نے وہ مشکل دور بھی دیکھا اور اس کے بعد اب کا دور ہے، پہلے کی 14 اگست اور اب کی 14 اگست میں کیا فرق ہے؟ اب لوگ ہر چیز پہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمیں کسی کوشش سے کسی تردد سے ملا ہے۔ اقبال اور فلسفہ کیا کیا ان کا ریلیشن ہے آپس میں یا بالکل نہیں ہے؟ نہیں، فلسفی تھے فلسفی تھے، ہاں، مگر شاعری میں ہی اپنا سارا فلسفے کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ناظرین، زندہ قومیں اپنا یوم آزادی نہایت جوش و جذبے سے مناتی ہیں، تو اس پرمسرت موقع پر آج ہماری مہمان خصوصی جو ہیں وہ شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی بہو جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہیں، تو آئیے ان سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جسٹس صاحبہ بتائیے گا کہ 14 اگست 1947 اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اور کیا یادیں ہیں، کچھ ہم سے شیئر کیجیے۔ تقریباً 6 سال کی ہوگی میرا خیال، دھندلا سا مجھے صرف تاثر ہے۔ لاہور شہر میں پیدائش تھی، لاہور شہر میں ہی رہتی تھی، اور انشاءاللہ عنقریب گزر بھی یہیں سے جاؤں گی۔ اللہ کریم آپ کو سلامتی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ کافی ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ کیا یاد پڑتا ہے، کیا ہوا تھا؟ بڑے خون خرابے ہوئے تھے یہاں، تو کیونکہ برتری مسلمانوں کی تھی تو زیادہ شامت ہندوؤں کو سائیکلیں ان سے چھین لیتے تھے، ان کو چھری سے مار دیتے تھے اور وہیں ڈھیر چھوڑ دیتے تھے سڑک کے اوپر۔ پتہ نہیں پھر کارپوریشن اٹھاتی تھی کہ کون اٹھاتا تھا، مجھے اب یاد نہیں بچپن کی بات۔ ہم سول سیکریٹریٹ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کے والد صاحب اس وقت کیا جاب وغیرہ کیا کرتے تھے؟ فیروز سانس کے بانی تھے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ان کا راستہ دفتر تھا۔ میں کبھی اسکول سے آتی تو سارا دن وہیں گزار دیتی۔ پھر وہ تو بڑا ایک مشکل دور تھا، جو یہاں کے جو یہاں پر آگے ہجرت کر کے انہوں نے بھی بہت سختیاں برداشت کی۔ ہاں جی، ہمارے پھر وہ گھر کے کیسا؟ پاس بہت بڑا پناہ گزینوں کا کیمپ تھا، اس میں بے شمار لوگ آئے، پھر ان کے پاس نہ کھانا تھا نہ کپڑا تھا، تو میری والدہ کرتی تھی کہ سب اپنے دوستوں سے کہتی تھی تھوڑا تھوڑا کھانا پکا کے لے آؤ، واہ، پھر اکٹھا کر لیتی تھی سارا، تو اپنے گھر میں بھی بناتی تھی اور پھر ان میں جا کے تقسیم کرتی تھی، کوئی اپنے پرانے کپڑے کو لوگوں کے کپڑے لے کے سب کو تقسیم کرتی تھی۔ آپ نے وہ مشکل دور بھی دیکھا اور اس کے بعد اب کا دور ہے، پہلے کی 14 اگست اور اب کی 14 اگست میں کیا فرق ہے؟ اب لوگ ہر چیز پہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمیں کسی کوشش سے کسی تردد سے ملا ہے۔ تو یہ بات تو نہیں ہے نا، یہ سارا کچھ حکمت عملی سے حاصل ہوا تھا، اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا تو وجود بھی نہ آتا 1930 میں۔ الہ آباد میں علامہ اقبال نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں چاہیے یا ایک اسٹیٹ، جی، ریاست آزاد یا ریاست ہائے آزاد جی، اس سب کانٹیننٹ میں، تاکہ مسلمان اپنی تہذیب اور تمدن کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ ڈاکٹر اقبال کی اگر بات کریں تو ڈاکٹر اقبال کو دوسرے اقوام بھی پسند کرتی ہیں اور انہیں اپنا اقبال کہتی ہیں، تو نہرو اور گاندھی کا جب ذکر ہوا تو آپ نے کہا یہ ان کے لیے کام کیا ہے یا ان کی قوم اپنی قوم کے لیے کرنا تھا، جی، لیکن اقبال نے تو پھر سب کے لیے کام کیا۔ اس لیے کہ اقبال تو بڑے اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، واہ، تو شاعری جو تھی وہ ہر ایک کو پسند آئی، اس لیے اقبال کا نام ان دونوں سے پہلے آتا۔ اقبال اور فلسفہ کیا کیا ان کا ریلیشن ہے آپس میں یا بالکل نہیں ہے؟ نہیں، فلسفی تھے، فلسفی تھے، ہاں، مگر شاعری میں ہی اپنا سارا فلسفے کا اظہار بھی کرتے تھے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ فاطمہ جناح آئی تھی حضرت اقبال کی جب ڈیتھ ہو گئی، وہ یاد ہے آپ کو؟ علامہ اقبال کا وصال میری پیدائش سے پہلے ہوا، پہلے ہوا، مجھے ٹھیک، کچھ نہیں یاد۔
وہ کچھ نہیں ہے. میں اس کے 2 سال بعد میری پیدائش ہوئی اور شادی تو تقریباً 20 سال بعد. ٹھیک ہے. پھر میں جاوید منزل میں میری آمد ہوئی اور وہاں رہی چند سال. پھر حکومت اس کو بنانا چاہتی تھی عجائب گھر. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ زمین ہے 9 کنال، 9 کنال کی جو بازار میں اس وقت قیمت ہے جی. وہی آپ لگا کے ہمیں دے دیں. وہ انہوں نے دے دی، دکان میں نے خالی کر دیا. جو اقبال کے نوادرات تھے ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے سارے نسخے، جی. ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کا حقہ، اور ان کے پاس کیا چیزیں تھیں، صرف چند ایک چیزیں تھیں، وہ وہیں چھوڑ. علی بخش بوڑھا ہو چکا تھا، وہ اچھا. اپنے گھر چلا گیا. فیصل آباد سے شاید آیا تھا. آپ کے شوہر نامدار جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، ان میں علامہ کی کتنی عادات ان میں موجود تھی؟ کیا بتاتے ہیں؟ کوئی خاص نہیں، بس یہ ہے کہ تھے طبیعتاً بڑے حلیم. یہ ان کے والد سے انہوں نے شاید دی ہوئی تھی حلیمی. حلیم. باقی یہ کہ شاعری تو انہیں آتی ہی نہیں تھی. کوئی مجھے پوچھتا تھا کہ آپ کے شوہر شاعری کرتے ہیں، میں نے کہا جی وہ تو گدڑ بھی نہیں کہتے، شاعری تو بڑی دور کی بات ہے. تو بس زندگی گزر جاتی ہے اس طرح. اب شاعر کا بیٹا، ہر شاعر کا بیٹا اگر شاعر ہو تو دنیا شعراء سے بسی ہو، لیکن ایسی بات ہے نہیں. اقبال کے بعد، علامہ کے بعد کوئی علامہ نہیں آئے. آپ کو کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یقیناً آئے ہوں گے، لیکن کسی کی پہچان ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی. علامہ علاء الدین صدیقی تھے، میرا خیال ہے اب بھی حیات ہے. ایسے اور بھی ہیں. آپ نے ڈاکٹر اقبال کو، علامہ کو کتنا پڑھا؟ مجھے بیت بازی کا بڑا شوق تھا. اچھا. تو علامہ کے کچھ اشعار تو بہت آسان ہیں، میں نے سب یاد کیے ہوئے تھے. اچھا. غالب بھی اور اقبال بھی. تو بیت بازی میں ہمیشہ اول نمبر پہ آتے. کیا اب کا جو پاکستان ہے، کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب علامہ نے دیکھا تھا؟ علامہ نے تو یہی چاہا تھا نا کہ یہاں مسلمانوں کی ایک علیحدہ آزاد مملکت ہو، جی. جہاں وہ اپنے طور طریقے اور اپنی رسوم اور رواج کے مطابق رہ سکے. جی. بس وہ بن گیا. انہوں نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اس ریاست کے قد و قال کیا ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں. نئی قوم کو، علامہ کو کیا ان کے بارے میں کہنا چاہیں گی کہ آج کی نئی قوم کو کیا پڑھنا چاہیے، علامہ کو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ ضرور پڑھنا چاہیے، جتنی سمجھ ہو اس کے مطابق. تو یہی اقبال نے فرمایا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ بدلتی ہیں صبح و شام ان کی تقدیریں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک بڑے عظیم گھرانے میں، اور یہ میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں کہ میرے توسط سے آپ جو ہے، آپ تک یہ جو جسٹس صاحبہ کی گفتگو ہے وہ پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت علامہ محمد اقبال کا جو پیغام تھا، جو انہوں نے درس دیا، جو انہوں نے شاعری کی، ایک قلندرانہ طبیعت کے حامل وہ شخص تھے، اور جو انہوں نے لکھا اس کو دیکھنا چاہیے. انہوں نے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ لکھا. تو ہمارا نوجوان اگر اقبال کا شاہین بن جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں دوسروں کے دستے نگر ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی اپنی قوم میں ایسے اصحاف ہم پیدا کر سکتے ہیں کہ جو ایک مسلمان میں ہونے چاہیے، اور ہم ایک عظیم سے عظیم قوم بن سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اس پروگرام کو شیئر کیجیے گا تاکہ یہ پیغام، یہ آواز دوسروں تک پہنچے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.